حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام ہے۔ ان کی چاروں فرشتوں سے یاری اور دوستی تھی اور ملاقات تھی۔ حضرت اسرائیل سے بھی تھی، میکائیل سے بھی تھی، اسرافیل سے بھی تھی اور جبرائیل سے بھی تھی۔ تینوں کو نہیں بلایا، اسرائیل کو بلایا۔ اسرائیل آؤ میری بات سنو۔ اسرائیل سنا ہے تم لوگوں کی جان نکالتے ہو؟ میں ہاں میں جان نکالتا ہوں۔ کہا اسرائیل جب جان نکالنے آتے ہو تو کسی کو بتاتے ہو کہ بتائے بغیر آ جاتے ہو؟ فرمایا میں تو جب رب کا آرڈر آ جائے تو آ جاتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسرائیل کو کہا اسرائیل اس کا مطلب میرے پاس بھی آؤ گے؟ فرمایا ہاں، ہر کسی کے پاس گیا ہوں تو آپ کے پاس بھی آؤں گا۔ آپ نے فرمایا آنا، انکار نہیں کرتا، لیکن ایک ریکویسٹ ہے، ایک درخواست ہے۔ پوچھا کون سی؟ فرمایا وہ یہ کہ جس وقت میرے پاس آنا نا، میرے پاس آنے سے پہلے میرے پاس کوئی قاصد بھیج دینا، کوئی پیغام بھیج دینا، تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ آپ آ رہے ہو، میں تیاری کر لوں گا۔ فرمایا اچھا، میں قاصد بھیج۔ وقت گزرتا رہا۔ وہ وقت آ گیا جب یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کا وقت آیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام آ گئے۔ پوچھا کون؟ فرمایا اسرائیل۔ جان لینے کے لیے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ فرمایا کون سا وعدہ؟ فرمایا دوستی تھی اور تم نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ آنے سے پہلے کوئی قاصد بھیجوں گا، آنے سے پہلے پیغام بھیجوں گا، آنے سے پہلے باخبر کروں گا، آنے سے پہلے بتاؤں گا کہ میں آنے والا ہوں؟ فرمایا ہاں میں نے وعدہ کیا۔ فرمایا پھر پیغام نہیں بھیجا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یعقوب میں نے ایک نہیں پتہ نہیں کتنے پیغام بھیجے۔ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس تو ایک پیغام بھی نہیں آیا، ایک قاصد بھی نہیں آیا۔ فرمایا میں نے بھیجے۔ پوچھا بتاؤ کون سے بھیجے ہیں آپ نے قاصد؟ کہاں گئے؟ میرے پاس تو کوئی بندہ نہیں آیا۔ فرمایا قاصد بھیجے ہیں۔ پہلا قاصد سنو، جس وقت تمہاری داڑھی میں سفید بال آ گیا تھا نا، میرا پہلا قاصد تھا وہ۔ داڑھی میں سفید بال کا آ جانا یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی طرف سے آپ کی طرف اور میری طرف قاصد ہے کہ بندے اب تیار ہو جا۔ اب تیرا وقت آنے والا ہے، تیری داڑھی میں سفید بال آ گیا ہے، موت کا قاصد آ گیا ہے۔ اور جن کی داڑھیوں میں سفید بال آ گئے اور جن کی ساری داڑھیاں سفید آ گئیں، ہم نے جاننا ہے بس اب ہماری باری ہے، میری اپنی داڑھی سفید ہونا شروع ہو گئی، میری باری آ گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 لاکھ مربع میل کا مالک حکومت کر رہے ہیں، کہیں نہ کمرے میں بیٹھ کر حکومت کے کام کر رہے تھے، کوئی لیٹر لکھ رہے تھے تو کسی فقیر نے آواز دی، کہا عمر حکومت کے کاموں میں مصروف ہو، اپنی موت کو نہ بھولنا، نہ بھولنا موت کو۔ بادشاہی چلا رہے ہو، معاملات چلا رہے ہو، مت بھولنا کہ میں مروں گا نہیں، تو نے مرنا بھی ہے عمر، اپنی موت کو بھی یاد رکھنا۔ حاکم وقت کو کوئی آواز دے رہا ہے، بادشاہ کو کوئی آواز دے رہا ہے، صرف ملک پاکستان کا یہ بادشاہ نہیں، اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ ہے۔ یہ نہیں کہا تو کون ہوتا ہے مجھے موت یاد دلانے والا، تیری جرأت تو نے مجھے موت یاد دلائی، مجھے پتا ہے میں نے مرنا ہے، نہ یہ جملے نہیں بولے۔ فرمایا ادھر آ، وہ پاس آ گیا، کہا یار ایک کام نہ کریں؟ پوچھا کون سا کام؟ فرمایا یہ کام کرتے ہیں
کہ میں تجھے جاب دینا چاہتا ہوں، نوکری دینا چاہتا ہوں۔ کہا کیا نوکری دو گے؟ فرمایا نوکری بڑی آسان ہے، فری رہنا ہے، کوئی کام نہیں۔ آپ بتاؤ تو صحیح حضور کون سی نوکری؟ فرمایا جو تمہیں آج جملہ بولنا ہے نا کہ عمر دنیا کے کاموں میں اتنا مست نہ ہو جانا کہ موت کو بھول جانا، ہر روزانہ آیا کر، صرف یہی جملہ سنایا کر، سنا کے چلا جایا کر، مہینے کے بعد آیا کر اور اپنی تنخواہ پایا کر۔ کوئی کام نہیں تیرا، بس ڈیلی آنا، یہ جملہ سنانا، مجھے موت سے ڈرانا، اپنی تنخواہ لے کے چلے جانا، سارا دن اللہ اللہ کرنا، تیرا اور کوئی کام نہیں۔ اس نے کہا اور کیا چاہیے بھائی، اس سے بھی آسان کوئی نوکری مل سکتی ہے۔ اس کی ڈیوٹی شروع ہو گئی، ہر روزانہ آئے، عمر کو ڈرائے، کہ عمر دنیا کے کاموں میں اتنا مصروف نہ رہنا، آج وہی اس غلام کی، اس نوکر کی نوکری میں بھی دے رہا ہوں کہ لوگوں دنیا کے کاموں میں اتنا مصروف نہ رہنا کہ موت کو بھول جانا۔ دکانیں کھولنا، کاروبار کرنا، جاب پہ جانا، نوکری کرنا، ملازمت کرنا، سارے کام کرنا، لیکن جب رب کے گھر سے آواز آئے ساروں کو چھوڑ کر رب کے گھر میں حاضر ہو جا۔ یہ ڈیوٹی تھی اس شخص کی، وہ کرتا رہا، کام چلتا رہا اس کا بھی۔ 4 مہینے اس بندے نے ڈیوٹی کی، کتنی؟ 4 مہینے اس نے ڈیوٹی کی اور تنخواہ لی چلا گیا۔ 4تھا مہینہ آیا نا، اس نے ڈرایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پاس آ۔ پاس آیا، جیب سے تنخواہ نکالی، اس کو تنخواہ دی، فرمایا جا اور آج کے بعد مجھے ڈرانے نہ آنا، آج کے بعد مجھے ڈرانے۔ پریشان ہو گیا کہ کیا معاملہ ہے، کوئی میرے سے غلطی ہو گئی، نوکری سے کیوں ہٹا رہے ہو عمر؟ کوئی نیا ملازم رکھ لیا ہے، مجھے چھٹی دے رہے ہو، کوئی نیا بندہ رکھ لیا یا مجھ سے کوئی بے ادبی ہو گئی، گستاخی ہو گئی، مسٹیک ہو گئی، میں نے کبھی غیر حاضری کی ہو، آپ کو بتایا نہ ہو، چھٹی نہ لی ہو، کیا معاملہ ہے، چینج کیوں کر لیا بندہ؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا میرے بھائی میں نے بندہ چینج نہیں کیا۔ فرمایا پھر چھٹی کیوں دے رہے ہو؟ فرمایا میرے قریب آ۔ وہ قریب آیا تو فرمایا یہ داڑھی دیکھے نا، اس نے دیکھی، اس میں ایک سفید بال تھا۔ فرمایا اب تجھے ڈرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اب قاصد ڈرانے والا میرے گھر میں آ گیا ہے، اب کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھیں نا آپ اور میں، دیکھیں سفید داڑیاں ہو چکی ہیں، تو بھائی کسی کے ڈرانے کی کیا ضرورت؟ اب مجھے لیکچر دینے کی کیا ضرورت سفید داڑیوں والوں کو کہ تم آیا کرو، تمہیں تو ڈرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وقت ہے ایک آنا ہے میرے بھائی، سفید داڑھی آ جائے، اللہ رب العالمین کے بندہ بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تو رب اس کے ہاتھوں کو رد نہیں کرتا، اس کے ہاتھ بعد میں نیچے آتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کی خواہش آرزو دعا پہلے پوری فرما دیتا ہے۔ کس کی؟ سفید داڑھی ہے، اللہ اس کا حیا کرتا ہے۔ اچھا پھر سفید داڑھی والا جب بے نمازی ہو، اذان ہو رہی ہو، سفید داڑھی والا بھاگ کے جا رہا ہو، سفید داڑھی والا تاش کھیل رہا ہو، سفید داڑھی والا جوئے کھیل رہا ہو، سفید داڑھی والا گناہ کر رہا ہو، تو فرشتے اسے کہتے ہیں او اللہ کے بندے، اللہ تو تیری داڑھی کا خیال کرتا ہے، حیا کرتا ہے، تو اپنی داڑھی کا خود بھی نہیں کرتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا آج کے بعد تجھے چھٹی۔ فرمایا اچھا پہلا قاصد یہ تھا کہ سفید داڑھی کا آ جانا؟ فرمایا ہاں پہلا قاصد یہ تھا کہ تیری داڑھی میں سفید بال آ گئے۔ فرمایا کوئی اور بھی قاصد بھیجا؟ فرمایا ہاں اور بھی بھیجا۔ بتاؤ کون سے؟ فرمایا جس وقت تمہاری کمر جھک گئی تھی نا، سیدھے نہیں چل سکتے تھے، یہ میرا دوسرا قاصد تھا۔ فرمایا کوئی اور؟ فرمایا ہاں اور بھی بھیجے۔ بتاؤ کون سے؟ فرمایا جس وقت تمہاری آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی تھی، یہ بھی میرا ایک قاصد تھا۔
کوئی اور؟ فرمایا اور بھی بھیجے ہیں۔ کون سے؟ فرمایا جس وقت تم نے اپنے والدین کے جنازے اٹھائے، یہ بھی میرا قاصد تھا کہ آج تم والدین کے جنازے اٹھا رہے ہو، کل تمہارے جنازے بھی اٹھنے ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہے، اب میں نے دیکھنا ہے کہ میرے والدین حیات ہیں یا چلے گئے۔ آپ نے دیکھنا ہے جن کے والدین چلے گئے تو کس کی باری ہے؟ یہ سلسلہ شروع ہوا حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ السلام سے اور چلتا آ رہا ہے۔ کسی کا دادا زندہ ہوگا، کسی کا دادا چلا گیا تو دادا چلا گیا، باپ کی باری ہے، باپ چلا گیا تو اب کس کی باری ہے؟ تو بھائی باری آ گئی، انتظار کس چیز کا؟ کسی شاعر کے ایسی نا کہ سکیاں درختاں کدے ہرے نہیں ہونا تے ہریاں بھی سک جانا۔ سکیاں درختاں کدے ہرے نہیں ہونا تے ہریاں بھی سک جانا، اور مویاں کدے واپس نہیں آنا تے زندیاں بھی مر جانا۔